BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ یمن میں گزشتہ 4 سال سے جاری جنگ میں 10,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یمن پر مسلسل سعودی قیادت والی بمباری سے یمنی بچے بھی اب اپنی معصومیت اور ماں باپ کی شفقت کھو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر جنوبی اور شمالی کوریا دونوں حیران، مگر شمالی کوریا اس کے باوجود بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور زمین پر موجود پانی کا وزن کیا ہے، پتہ لگانے کے لیے امریکہ اور جرمنی کا مشترکہ خلائی مشن روانہ ہو گیا۔ دیکھیے گا اس ہفتے ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ گزشتہ 4 سال سے یمن میں جاری جنگ میں اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 250 محض گزشتہ 2 ماہ میں ہلاک ہوئے۔ جنگ نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا اور انہیں بھوک میں مبتلا کر ڈالا۔ اقوام متحدہ اسے دنیا کا بدترین انسانی المیہ قرار دے چکی ہے۔ BBC نے حال ہی میں ایک فوٹیج ان یمنیوں سے حاصل کیا جن کی خود اپنی زندگیاں اس جنگ کے سبب تباہ ہو گئیں۔ مزید تفصیل ثقلین امام کی زبانی، لیکن خیال رہے کہ اس رپورٹ کے بعض مناظر خاصے دل خراش ہیں۔ خوشیوں سے بھرا ایک دن، ایک مقامی شخص کی روایتی انداز میں شادی کی خوشیاں منانے کے لیے موسیقی اور رقص۔ علی اس قسم کی تقریبات میں اسی انداز میں ڈھول بجاتا ہے۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بیٹا سمیع جو کہ سبز ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، یہ سب اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لوگ جشن منا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ یمنی روایات کے مطابق 150 سے زیادہ لوگ مختلف کھیل کھیل رہے تھے، اور پھر اوپر سے بمباری ہوئی اور یہ تقریب ایک خونی منظر میں بدل گئی۔ یہ سعودی فضائیہ کی بمباری تھی۔ علی اور اس کے 2 بھائیوں سمیت 22 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کا بیٹا سمیع بچ گیا۔ جو منظر آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دردناک ہے۔ اس بچے کا رد عمل انتہائی دل خراش ہے۔ اپنے نقصان کو سمجھے بغیر 5 برس کا سمیع اپنے باپ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ یہ منظر یمن کی جنگ کی جامع انداز میں مکمل نا امیدی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بچہ اگلی صبح تک باپ کی لاش کے ساتھ چمٹا رہا۔ 1 ماہ بعد بھی سمیع صدمے کی حالت میں ہے۔ اس کے چچا نے ہمیں بتایا کہ وہ صرف ایک ہی بات دہراتا رہتا ہے کہ اس کے باپ کو ہوائی جہاز نے مار دیا۔ علی کی ماں کو جب شوہر کی موت کا علم ہوا تو اسے صدمے کی وجہ سے قبل از وقت زچگی میں جانا پڑا۔ علی کا ٹوٹا ہوا ڈھول نشانی کے طور پر اب بھی ٹنگا ہوا ہے۔ یمن میں جنگ اپنے 4تھے برس میں داخل ہو گئی ہے اور حال ہی میں اس میں تیزی آ گئی ہے۔ یہ سعودی اتحاد کی فضائی بمباری اس جگہ پر تھی جو رہائشی علاقے کے مرکز میں اب حوثیوں کا صدارتی محل ہے۔ ابھی جیسے ہی امداد دینے والے زخمیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہی تھے، ایک اور دھماکہ ہوا۔ بھاگو، نکلو، لوگ چیخ رہے تھے۔ خوف زدہ تھے کہ شاید ایک اور حملہ ہونے والا ہے۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد ایک ہی نشانے پر دوسرا حملہ، اسے دوہرا دھماکہ کہا جاتا ہے۔ اسے ایک جنگی جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، مگر اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس خبر پر ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بڑے تند و تیز پیغامات آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا سے گورو لکھتے ہیں کہ اس معصوم بچے کی ذمہ داری کون لے گا؟
اقوام متحدہ، سعودی عرب یا امریکہ؟ جوزف کافمن امریکی ریاست فلوریڈا سے لکھتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کرے، اور خالد شمسان کا کہنا ہے کہ یہ تمام خبر ایک مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور معصوم لوگوں کی ہلاکتوں کے بارے میں ہے۔ کچھ دیگر عالمی موضوعات پر بھی اب ایک نظر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ملاقات اب بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ آئندہ ماہ سنگاپور میں ہونے والی ملاقات یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ اس وقت ملاقات کرنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ شمالی کوریا کا رویہ انتہائی جارحانہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ اگر پیونگ جونگ میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات تھے بھی تو اس کا یہاں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ شمالی کوریا نے 12 جون کو امریکی صدر کے ساتھ مجوزہ ملاقات سے پہلے ان سرنگوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پیونگ جونگ کے اہلکار غیر ملکی صحافیوں کے ایک گروہ کو اس ٹاپ سیکرٹ جگہ پر لے گئے جہاں وہ انہیں جوہری تجربات کے لیے استعمال کی جانے والی سرنگوں کی تباہی کا منظر دکھانا چاہتے تھے، اور جب ان سرنگوں کو یکے بعد دیگرے تباہ کیا گیا تو ایسا لگا جیسے یہ ہالی ووڈ فلم کا کوئی سین ہو۔ لیکن ہزاروں میل دور واشنگٹن میں خیر سگالی کے اس اظہار نے کوئی اثر نہ چھوڑا اور صدر ٹرمپ نے اچانک اس ملاقات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے حالیہ بیانات کے بعد میں نے اس ملاقات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملاقات کے منسوخ کیے جانے کی خبر پر شمالی کوریا کا رد عمل حیران کن طور پر نرم تھا۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ یک طرفہ اعلان انتہائی غیر متوقع اور انتہائی قابل افسوس ہے۔ شمالی کوریا نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ادھر جنوبی کوریا نے صدر ٹرمپ کے فیصلے پر حیرانگی اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے رات گئے کابینہ کی ایمرجنسی میٹنگ کے بعد کہا کہ وہ اس اعلان سے حیران و پریشان ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ملاقات منسوخ کرنے سے پہلے واشنگٹن سے کسی اہلکار نے اپنے اس قریبی اتحادی کو ملاقات کی منسوخی کے بارے میں کچھ بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ ہالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین نے نیو یارک میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان پر ریپ کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بعض الزامات کا تعلق اداکارہ لوسیا ایونز سے ہے۔ ہاروی وائنسٹین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی رضامندی کے بغیر جنسی تعلق قائم نہیں کیا۔ ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سابق وزیر اعظم نجیب رزاق سے منسلک جائیدادوں پر چھاپوں کے دوران غیر ملکی کرنسی سے بھرے ہوئے بیگز میں سے $28 ملین ملے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی عام انتخابات میں شکست کی ایک بڑی وجہ بدعنوانی کے الزامات تھے۔ جمہوریہ آئرلینڈ میں رائے دہندگان اسقاط حمل کے قانون پر ہونے والے ریفرینڈم میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس ریفرینڈم میں 8ویں آئینی ترمیم کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جس کے تحت عملاً ملک میں اسقاط حمل کی اجازت نہیں ہے۔ آئرلینڈ میں صرف اسی صورت اسقاط حمل کی اجازت ہے کہ جب ماں کی زندگی خطرے میں ہو۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سیتاپور میں ان دنوں چھوٹے بچوں کے والدین ایک نئے خوف میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ضلع بھر میں 10 سے زیادہ ایسے واقعات پیش آئے جن میں آوارہ کتوں نے گلی کوچوں میں بچوں پر حملے کیے اور بچے ان کتوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ انڈیا کے زیادہ تر علاقوں کی طرح سیتاپور میں بھی آوارہ کتوں کی بہتات ہے۔ گرچہ حکام نے آوارہ کتوں کے خلاف مہم شروع کی ہے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ عام کتے اچانک آدم خور درندے کیسے بن رہے ہیں۔ سیتاپور سے نامہ نگار نتن شریواستو کی رپورٹ، کاشف قمر کی زبانی۔ سیتاپور ضلع میں آوارہ کتے بچوں کے قاتل اس لیے کہے جا رہے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق صرف مئی میں 7 بچے کتوں کے ہاتھوں جان سے گئے۔ آم چنتے ہوئے 11 سال کے خالد پر آوارہ کتوں کا غول جھپٹ پڑا تھا۔ گردن جو ہے کاٹ دہن ہے اور جو ہے سلکے سب بار بار سبھی کھائی گئے رہے، پیر ویر سب جو ہے پیٹوں میں گڈھا کئی دہن ہے، تو اسپتالوں میں کا لے جاوا جاتی بھیا۔ After a day-long search operation, 5 dogs have been captured
दिन भर की तलाश के बाद 5 आवारा कुत्ते पकड़कर इस वैन में डाले गए हैं। अभी ये नहीं मालूम कि इलाके में 10 मासूम बच्चों की हलाकत में भी यही कुत्ते मुलविस थे या नहीं, लेकिन पूरे जिले में लोग इस वक्त आवारा और जंगली कुत्तों के खौफ में मुब्तला हैं। इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये दरिंदे कैसे बने। बास के ख्याल में गैर कानूनी मज़बा खाने बंद होने के सबब कुत्तों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे समझते हैं कि बच्चों पर हमले भेड़ियों और गीदड़ों ने किए होंगे। ये कुत्ते देखते ही कन भाग जाते हैं और जो है इनको चुपके से मार पाओ तो मार लो, नहीं जो है बहुत इंसातिर हैं कुत्ते ये। वैसे तो जब ये हादसा हुआ रहा है तो लगभग 100-150 आदमी डंडा लिए घूम रहा है। हालत ये हो गई है कि वहशतज़दा माँ बाप ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। मुकामी हुक्काम आवारा कुत्तों को पकड़ने में लगे हुए हैं। More than 50 dogs have been caught till this day. What we have found is we have found 13 teams. 50 से ज़्यादा कुत्ते पकड़े जा चुके हैं। हमने 13 टीमें बनाई हैं जिन्हें वायरलेस सेट, अंधेरे में देखने वाली दूरबीनें और दूसरे आलात दिए गए हैं। Devices and other all necessary equipment has been provided to them. लेकिन अब लोगों ने दहशत में कुत्तों को मारना शुरू कर दिया है। इस दौरान मुतासरा खानदान अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि ये हुआ क्या है। कुत्ते, आवारा कुत्ते, शातिर कुत्ते और आदमखोर कुत्ते। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पाकिस्तानी फुटबॉल टीम में जान डालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि अमेज़न को चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी का दिफा क्यों करना पड़ रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी फुटबॉल टीम की कोचिंग के लिए ब्राज़ीलियन कोच की खिदमत हासिल की हैं। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल गुज़िश्ता कई साल से मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का शिकार रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने से भी महरूम रहे हैं। तो क्या ब्राज़ीलियन कोच के आने से पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की क़िस्मत बदल जाएगी? अब्दुल रशीद शकूर की रिपोर्ट। पाकिस्तान की फुटबॉल को एक बार फिर नया खून देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तजुर्बे और नए टैलेंट के मिलाप से एक नई टीम की तलाश जारी है। इस अमल में सबसे अहम किरदार ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले होजे एंटोनियो नोगेरा का है, जिन्हें पाकिस्तानी फुटबॉल टीम का नया कोच मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान की फुटबॉल काफ़ी अरसे से धड़ेबंदी, मुबैना सरकारी मुदाखलत और मामलात अदालतों में जाने के सबब अबतरी का शिकार रही है, जिसकी वजह से फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी थी। आलम यह है कि फीफा की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त 205 तक गिर चुकी है। तो इन हालात में नए कोच होजे एंटोनियो नोगेरा के लिए बिखरी हुई पाकिस्तानी फुटबॉल को यकजा करना कितना दुश्वार होगा। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क। आपकी फुटबॉल 3 साल तक रुकी हुई है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरी अवलीन तरजीह ये होगी कि यहाँ फुटबॉल को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए ताकि जो वक्त ज़ाया हो चुका है वो किसी हद तक पूरा हो सके। 3 साल से बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैचेस ना खेलने का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के फुटबॉलर्स का हुआ है, जिसने उनकी सलाहियतों के इजहार के रास्ते ही बंद कर दिए। देखो 3 सालों में जो हमें नुकसान हुआ है वो तो हम जो है ना तकरीबन 5 साल में भी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 सालों में जो हम लोगों ने तरक्की की है पाकिस्तान फुटबॉल ने, जो हम मुसलसल 11 साल से लीग चल रहा था तो 3 साल से लीग भी नहीं हुआ है। तो हमें तो नुकसान बहुत हुआ है। हमारे ग्रास रूट की जो बच्चे थे, जो हम अंडर 14 थे, अंडर 16 थे, वो सारे ज़ाया हो गए, उनका एज ज़ाया हो गया। पाकिस्तानी फुटबॉलर्स बहरहाल इस बात पर खुश दिखाई देते हैं कि ब्राज़ीलियन कोच के आने से उन्हें न सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा बल्कि वो दोबारा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकेंगे। ब्राज़ीलियन कोच आया और यहाँ से आया, वो फुटबॉल का गढ़ है, तो हमारे पाकिस्तान टीम के लिए ये अच्छी बात है कि कोच आया। अभी मौका मिलेगा लड़कों को पाकिस्तान टीम को उधर जाने का, खेल के जब वो उधर जाके खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम को लड़कों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में शायकीन फुटबॉल में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। छोटे बड़े मैचेस उनके लिए तफरीह का जरिया हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में बहुत मकबूल है।
لیکن خود پاکستانی فٹ بالرز مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں ایک بھی اسٹیڈیم ایسا نہیں جو بین الاقوامی معیار کے میچ کی میزبانی کر سکے۔ عبدالرشید شکور، BBC نیوز، کراچی۔ اگر پوچھوں کہ زمین پر موجود پانی کا وزن کتنا ہے تو کیا آپ بوجھ لیں گے؟ اور اگر آپ نے یہ سمجھا تھا کہ آنے والے روبوٹک انقلاب سے جمناسٹک کی نوکری بچ جائے گی، یہ بھی خام خیالی ہے۔ باری ہفتہ وار سائنس و ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، آج نصرت جہاں کے ساتھ۔ زمین پر موجود پانی کے وزن کا اندازہ لگانے کے لیے امریکہ اور جرمنی کا مشترکہ مشن خلا میں روانہ ہو گیا ہے۔ خلا میں پہنچنے کے بعد یہ جڑواں سیٹلائٹ کشش ثقل میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اسے معلوم ہوگا کہ آیا برف پگھلنے سے زمین پر پانی کی مقدار میں اضافہ تو نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھیجے گئے گریس مشن سے معلوم ہوا تھا کہ گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں برف تیزی سے پگھلی ہے۔ ایمیزن کو اپنا چہرہ پہچاننے والی ٹیکنالوجی کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکی شہری حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کمپنی کی سافٹ ویئر گائیڈ کو پڑھ کر لگتا ہے جیسے وہ آمریت کے دور میں نگرانی کا کتابچہ ہو۔ ایمیزن کے مطابق وہ یہ ٹول ناگوار گزرنے والے مواد کا پتہ لگانے، معروف شخصیات کی شناخت اور عوام کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فیس بک برطانیہ میں اپنے صارفین سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسے اپنی برہنہ تصاویر بھیجے تاکہ ریونج پورن کو روکا جا سکے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جن کو فکر ہو کہ ان کی برہنہ تصویر کوئی دوسرا شخص شیئر کر سکتا ہے۔ صارف جو تصویر فیس بک کو بھیجے گا اسے ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا تاکہ اس قسم کی تصاویر کو منظر عام پر آنے سے پہلے ہی روک لیا جائے۔ اور اگر آپ نے سمجھا تھا کہ آنے والے روبوٹک انقلاب سے جمناسٹ کی نوکری محفوظ ہے تو دوبارہ سوچئے۔ ڈزنی ریسرچ ہب نے اسٹک مین نامی ایک ایکروبیٹ روبوٹ متعارف کروایا ہے جو ہوا میں قلابازی لگا سکتا ہے۔ اسٹک مین حرکت کے لیے سینسر رینج کا پتہ لگانے کے لیے لیزر اور کمپیوٹر ویژن کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے خواتین کے بارے میں BBC اردو کی خصوصی رپورٹس پر مبنی ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یاد دلاؤں مت بھولیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔